انفوپیڈیا دیکھنے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستوں، گزشتہ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو دنیا کی بقایا قدیم عجائبات کے بارے میں دلچسپ معلومات دیں گے۔ 2007 میں اردن کا قدیم شہر پیٹرا دنیا کے 7 نئے عجائبات میں سے ایک بن گیا جب اسے 100 ملین لوگوں کے ووٹ سے منتخب کیا گیا۔ یہ موجودہ دنیا میں ایک معجزے سے کم حیثیت نہیں رکھتا۔ پیٹرا قدیم زمانے میں ایک شہر تھا جو نباتیوں کا دارالحکومت اور ان کی تجارت کا اہم مرکز رہا۔ یہ قدیم شہر پہاڑوں کو تراش کے نکالا گیا اور اس کی تعمیر بہت متاثر کن ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے انفوپیڈیا کے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ پتھروں کے کٹاؤ، عظیم فن تعمیر اور پانی کے بہترین نظام کے لیے مشہور پیٹرا کو اس کے سرخ پہاڑوں کی وجہ سے ریڈ روز سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ مصنفین کا دعویٰ ہے کہ پیٹرا کا آبائی نام ریکم ہے۔ بلند و بالا چٹانوں میں گھرا ہوا یہ عجیب و غریب شہر اپنے اندر ایک جاذبیت رکھتا ہے جو قابل دید ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، یہاں تک کہ 1812 میں سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لیڈوک نے اسے اپنے دورے کے دوران دریافت کیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ خانہ بدوش نباتیان پیٹرا شہر میں آباد ہوئے اور وہاں مقبرے، مندر اور رہائش گاہ کا ایک شاندار مجموعہ تعمیر کیا۔ پیٹرا خزانوں کا شہر بھی کہلاتا ہے کیونکہ شہر کی داخلی دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ اہم آثار قدیمہ بطور خزانہ آپ کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ سائنسدان اور آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی حیران ہیں کہ پیٹرا کو وہاں رہنے والے تقریباً 20,000 لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ تجارتی راستوں میں تبدیلی اور یکے بعد دیگرے آنے والے زلزلے تھے جنہوں نے عمارتوں کو تباہ اور پانی کے انتظام کو معذور کر دیا۔ اس کے بعد شہر غیر واضح ہو گیا اور یہاں پر چھائی ویرانی نے اسے محفوظ رکھنے میں مدد دی۔ دور حاضر میں دریافت ہونے والا یہ دلکش مقام اب بڑی تعداد میں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ایک امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ہے جسے آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے صوبے کزوکو میں واقع ایک پراسرار عجوبہ ہے۔ 7,970 فٹ کی بلندی پر واقع اس شہر کی بنیاد انکا تہذیب نے رکھی۔ کیچوا کی مادری زبان میں ماچو پیچو کا مطلب ہے پرانی چوٹی یا پرانا پہاڑ۔ یہ جگہ ماضی کی ایک کھڑکی ہے جس کے اندر جھانکنے والوں کے لیے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ پتھریلے پہاڑوں میں پھنسے ہوئے ماچو پیچو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انکا رہنماؤں کے لیے ایک شاہی جائیداد اور مقدس مذہبی مقام تھا۔ کچھ ماہرین کے مطابق بلندی کی وجہ سے اس جگہ کو روحانی اور فلکیاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، جس کی تہذیب کو 16ویں صدی میں ہسپانوی حملہ آوروں نے عملی طور پر مٹا دیا تھا۔ پھر تقریباً 5 صدیوں تک یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں امریکی تاریخ دان ہیرام بنگم نے اسے دریافت کیا۔ دوستوں، یہ بات بہت متاثر کن ہے کہ یہ شہر اتنی بلندی پر کس طرح زلزلے سے بچنے کے لیے بنایا گیا۔ 600 سے زائد چھتیں اس شہر کو پہاڑ سے نیچے پھسلنے سے روکتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر پہاڑ پر موجود اس شہر کی تعمیر کے لیے بھاری پتھروں کا استعمال کیا گیا، جن کی نقل و حمل کے لیے کوئی پہیے یا لوہے کے اوزار بھی استعمال نہیں کیے گئے۔ ان میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن سے زیادہ تھا۔ یہ پتھر پہاڑ پر کیسے چڑھ گئے، یہ ایک الگ معمہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ پتھروں کو پہاڑ کے گرینائٹ سے بنے کناروں سے کاٹا گیا اور کچھ کو سینکڑوں آدمیوں نے کھڑی پہاڑی کی طرف دھکیلا۔ دیگر عجائبات کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر کی بھی کئی عمارات تباہ ہوئی، جن کی بحالی کے لیے کام شروع کیا گیا۔ یہاں کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں سامنے آئیں، جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ان عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج کے دیوتاؤں کو ہدیہ کر دی تھیں۔ لیکن پھر بھی ماچو پیچو ناقابل یقین حد تک اچھی طرح سے محفوظ ہے کیونکہ فاتحین کو یہ جگہ کبھی نہیں ملی۔
کولوسیم کا اصل نام فلیون ایمفی تھیٹر یا لاطینی زبان میں ایمفی تھیٹرم فلیویم ہے۔ روم میں موجود کولوسیم دنیا کا سب سے مشہور ایمفی تھیٹر ہے۔ بہت سے دوسری تاریخی عمارتوں کے برعکس یہ شاندار کھیلگاہ کولوسیم شہنشاہ کے لیے نہیں بلکہ رومی لوگوں کے لیے بطور تحفہ بنوایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رومیوں کو کھیلوں میں مفت داخلہ تھا اور صرف غیر ملکی لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ادائیگی کرتے تھے۔ یہ عظیم میدان بالخصوص وحشتناک لڑائیوں اور تفریح کے لیے 70 میں تعمیر کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر مزدور یہودی غلام تھے اور اس کی تعمیر تقریباً 10 سال میں مکمل ہوئی۔ یہ رومی سلطنت کے عروج کے زمانے میں خونی گلیڈیٹر گیمز کا گھر ہونے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس بات کے ثبوت آج بھی موجود ہیں کہ غیر ملکی جانوروں کو لڑائی میں استعمال کیا جاتا اور بہت سوں کو مار دیا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں کھیلی جانے والی گلیڈیٹر گیمز میں 10 لاکھ سے زیادہ جانور ہلاک ہو گئے تھے۔ نہ صرف جانوروں بلکہ یہ جگہ انسانوں کے لیے بھی خون کا اکھاڑا تھا اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک یا زخمی ہو کر یہاں مر چکے ہیں، جو یقینی طور پر کولوسیم کے بارے میں انتہائی خوفناک حقائق میں سے ایک ہے۔ کولوسیم میں مغربی سمت میں موت کا ایک دروازہ بھی واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کھیل ختم ہونے پر لاشیں نکالی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ کولوسیم کے فرش کے نیچے متعدد زیر زمین راستے اور کمرے موجود ہیں، جنہیں جنگلی درندوں اور تماشے کے دیگر انتظامات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی جب کہیں دنیا میں سزائے موت دی جاتی ہے، کولوسیم اپنا رنگ بدل دیتا ہے اور سیاحوں کو اپنی خونی تاریخ میں لے جاتا ہے۔ کولوسیم کو سیاسی خبروں اور پروپیگنڈوں کو پھیلانے کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد اسے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی موجودہ حالت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسے قرون وسطیٰ کے زمانے میں قبرستان، ہاؤسنگ کمپلیکس اور یہاں تک کہ ایک قلعے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے زیادہ تر پتھر چوری کر کے روم میں دیگر عمارات کی تعمیر کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد زلزلوں نے تاریخ میں کولوسیم کو نقصان پہنچایا اور اس کی بنیادوں کو سرے سے ختم کر کے رکھ دیا۔ چیچن اتزا۔ چیچن کا مطلب ہے کنوؤں کا منہ اور اتزا سے مراد مایا قبیلہ ہے جو ان علاقوں میں رہتے تھے۔ چیچن اتزا نہ صرف میکسیکو کے یوکاٹن جزیرہ نما میں کوئی قدیم مایا اہرام ہے بلکہ یہ دنیا کا عجوبہ ہے جو بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، چیچن اتزا اپنے اندر کچھ دلچسپ حقائق اور تاریخ رکھتا ہے۔ مشہور اطلاعات کے مطابق قدیم مایا شہر چیچن اتزا کو 1841 میں دو عظیم ایکسپلورر جان لیوٹ سٹیفنز اور فریڈرک کیتھر ووڈ نے دریافت کیا تھا۔ چیچن اتزا آج عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور میکسیکو کا دوسرا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا آثار قدیمہ ہے۔ اس میں پتھر کی بہت سی عمارات ہیں جو پہلے مندروں، محلوں، سٹیجوں، بازاروں، حماموں اور بال کوٹ کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ کئی ریکارڈز نے چیچن اتزا کی تاریخ 1500 سال سے زیادہ بتائی ہے۔ یہ تاریخی مقام ایک انتہائی حیران کن اہرام کا گھر ہے جو مایوں نے کبھی بنایا تھا۔ اسے ایل کیسٹلو یا کولکلکان کا مندر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ دلچسپ یادگاروں کا گھر ہے، جیسے کہ جنگجوؤں کا مندر، ایک گھومنے والی رسد گاہ، ایک بہت بڑے بال کوٹ، یہاں تک کہ ایک بازار۔ خالص وجوہات کی بنا پر مایا لوگوں نے اس مقام پر چیچن اتزا بنایا کیونکہ یہ جگہ ایک بہت بڑے پانی کے ذخیرے کے قریب تھی جو شہر کو تازہ زیر زمین پانی فراہم کرتا ہے۔ اس ذخیرے کو مقدس سینیوٹ بھی کہا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اسے قربانی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مایوں کی سرزمین نہ صرف تفریح اور تہواروں کے بارے میں تھی بلکہ یہ بھیانک قربانیوں اور شفقانہ سزائے موت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ چیچن اتزا میں خوفناک موت کو کھلے عام دکھایا جاتا تھا۔ وہاں موجود بہت سے ڈھانچے اس کی گواہی ہیں۔ کھوپڑیوں کا پلیٹ فارم یا کھوپڑی کا ریک سب سے زیادہ ناگوار ہے۔ لوگوں کو قابو کرنے اور دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے پلیٹ فارم کی دیواروں پر سینکڑوں متاثرین اور فوجیوں کے سر کھڑے کیے جاتے تھے۔ مایا لوگ انسانی قربانیوں کے حامل تھے۔
وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتا کے حضور پیش کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں اونچی عمارت کا ذکر ملتا ہے جس کے صحن میں قربانی کا کنواں موجود ہے، جہاں ایک دور میں نوجوان لڑکیوں کو پھینکا جاتا تھا تاکہ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ وسیع و عریض شہر 12ویں اور 15ویں صدی کے درمیان ایک پراسرار اختتام کو پہنچا۔ بدلتے موسمی حالات، شدید خشک سالی یا ہسپانوی عروج اس کی وجوہات بنی۔ پراسرار سائے کے علاوہ چیچن اتزا پراسرار آوازوں کا گھر بھی ہے۔ کھوئے ہوئے شہر چیچن اتزا میں عجیب و غریب آوازیں آج بھی سنائی جا سکتی